السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سکھائی ہوئی ایک انمول دعا، بہت ہی زبردست بیان، جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ بزرگوں اور پیارے بھائیوں، حق تعالی شانہ نے ہم کو اپنی نعمتوں سے نوازا ہے اور وہ نوازا کرتے ہیں، بلکہ نعمتوں سے، یوں کہا کہ نعمتوں سے تم کو ڈھانپ دیا ہے۔ ہر قسم کی نعمتیں عطا فرمائی ہے۔ سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ دین ہے، پوری نعمت کر کے وہ دین دیا گیا ہے ہم کو۔ اس نعمت کی شکر گزاری ہمارے ذمے ہے۔ نبیوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے شکر گزاری کا مطالبہ کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، موسیٰ، ہم نے پیغمبر بنانے کے لیے ہم نے آپ کو چنا، اس لیے جو باتیں ہماری طرف سے آوے، جو پیغام، اس کو سنبھالیے اور شکر گزاروں میں سے رہیے۔ یہ ہدایات اللہ تعالیٰ نبیوں کو دے رہے ہیں کہ شکر گزار بنو۔ شکر یہ بندوں کی ایک صفت ہے کہ جب نعمتیں آویں تو اپنے آپ کو شکر گزار بناویں۔ شکر کی وجہ سے نعمت میں اضافہ بھی ہوگا اور نعمت کی حفاظت بھی ہوگی۔ جس نعمت کا شکر ادا ہوتا ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے میں ناشکری ہوتی ہے تو وہ نعمت ہٹا لی جاتی ہے۔ تو نعمت کی شکر گزاری یہ بندوں کے ذمے کی ہے، اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی اس کا مطالبہ ہے کہ شکر گزار رہیں، وَکُن مِّنَ الشَّاکِرِین، کہ نعمت کی بھی قدر کرو، نعمت دینے والے کی بھی قدر کرو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک بات اور اللہ سے مانگی ہے، وہ یہ مانگی کہ اللہ جب تو مجھے کوئی پسندیدہ چیز دے دے تو ابھی میرا کام پورا نہیں ہوا، ابھی میری حاجت پوری نہیں ہوئی، اگرچہ مجھے وہ چیز پسندیدہ تھی وہ مجھے ملی، مگر ابھی ایک بات اور باقی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہم وما رزقتنی مما احب فاجعلہ قوۃ لی فیما تحب۔ یہ تعلیم ہے، یہ تعلیم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں بھی نبی ہیں، اپنی دعوت میں بھی نبی ہیں۔ اپنی دعاؤں میں بھی نبی ہے کہ ہم کو دعائیں سکھائی، دعائیں پہنچائی کہ یہ مانگنا، یہ مانگنا، یہ مانگنا۔ جس طرح احکام پہنچائے، طریقے پہنچائے، ایسے یہ بھی۔ تو یہ دعا مانگی، اللہم وما رزقتنی مما احب فاجعل قوۃ لی فیما تحب۔ اے اللہ، جو چیز مجھے پسند تھی وہ تو آپ دے چکے، مگر ابھی بھی کام پورا نہیں ہوا، اب آگے میری حاجت اور ہے کہ جو پسندیدہ چیز آپ نے مجھ کو دی ہے، میری التجا یہ ہے کہ وہ پسندیدہ چیز تیری پسندیدہ طریقے میں استعمال ہو جاوے، یہ بھی کر دے۔ کہ وہ پسندیدہ چیز تیری مرضیات میں استعمال ہو، تیری نامرضیات میں استعمال نہ ہو۔ وما رزقتنی مما احب فاجعل قوۃ لی فیما تحب۔ تیری پسندیدہ چیز میں تو اور تیرے پسندیدہ طریقوں میں یہ نعمت خرچ ہو جاوے، یہ نعمت مجھے تقویت پہنچاوے، یہ بھی میری حاجت ہے۔ اور یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کام دیا ہے، ایک نعمت ہو گئی، اب اس کام میں اور مدد چاہیے کہ ہم اس کے شکر گزار بنیں، ہم اس کے حق ادا کرنے والے بنیں، اور کسی سطح پر بھی پہنچ کر کے اس کو آخری نہ سمجھے۔ اللہم زد فزد، اللہم زد فزد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ احرص علی ما ینفعک واستعن باللہ ولا تعجز،
کہ جو چیز تجھے نفع دینے والی ہے اس کا تو حریص بن، اس کا لالچی بن، اس کے پیچھے پڑ، یہ سکھایا۔ تو ظاہر بات ہے کہ نفع دینے والی چیز دین سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہو سکتی، اس سے بڑھ کر نفع دینے والی چیز کوئی نہیں ہو سکتی۔ احرص علی ما ینفعک واستعن باللہ ولا تعجز، کہ جو چیز تو اس کو نفع دینے والی ہو تو اس کا تو حریص بن، اس کی حرص کر، اور اللہ سے مدد مانگ۔ یوں کہا اللہ سے مدد مانگ، عاجز نہ بن، ہار کے بیٹھ جاوے کہ نہیں، بلکہ اللہ سے مدد مانگ تاکہ یہ نعمت اور بڑھتی رہے۔ اور کوئی بات خلاف توقع پیش آوے تو سمجھنا کہ یہ اللہ کی طرف سے، کوئی پریشان نہیں ہونا۔ تو یہ تعلیم دی ہے کہ دین کے بارے میں، آخرت کے بارے میں آدمی حریص بنے، اس کے اندر اس کی طلب پیدا ہو جائے۔ اس لیے حق تعالیٰ شانہ نے طلب کی باتیں بھی بتائی، کہ تمہیں یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا۔ پھر طلب بھی کہ سچی طلب، کہ طلب کے ساتھ دین کو لینا ہے۔ تو دین ہے کیا چیز؟ مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ دین یہ اعمال کے مجموعے کا نام ہے۔ دین کیا ہے؟ کہ یہ اعمال کے مجموعے کا نام ہے۔ دین میں بہت سارے اعمال ہیں، جی ہاں، آنکھوں سے متعلق بھی، کانوں کے متعلق بھی، اعضاء جوارح سے متعلق بھی، مال سے متعلق بھی، دل سے متعلق بھی، اجتماعی انفرادی، یہ دین اعمال کے مجموعے کا نام ہے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، جس طرح ہم نے مولانا صاحب کی یہ پیاری کارگزاری سنی، جس میں انہوں نے یہی بتایا ہوا ہے کہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طور طریقوں کو فالو کرنا چاہیے، اسی میں ہماری آخرت کی بھلائی ہے۔ باقی یہ دنیا فانی ہے، کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آنا۔ یہ تبلیغی حضرات جو ہمیں سب کچھ بتاتے ہیں دین کے بارے میں، یہی قیمتی اعمال ہے، اور اس بیان میں دعا بھی ہے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس بیان کو پورا دیکھیں اور ہمارے چینل کا وزٹ کیا کرے، اس میں نیو بیانات اور وظائف اور دعائیں ہیں۔ تو اپنے عزیزوں کے ساتھ اور بھائیوں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب بھی کیجیے۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔